کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے تزکیہ نفس کے بارے میں حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے کافی پروگرامز میں حضرت نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا پچھلے 5-6 پروگرامز میں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے، جن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت مختصراً یہ بتا دیجئے ٹاپکس کے جو کرنے والی باتیں ہیں اور پھر اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ 6 اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو چکی تھی، جن میں توبہ، خوف الہی، زہد، صبر، شکر اور اخلاص نیت۔ تو 6 پر گفتگو ہوگی۔ آج 7ویں خلق حسن پر گفتگو ہے اور وہ توکل۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں توکل کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایسا بھروسہ اور اعتماد کرنا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنا اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر توکل کی حیثیت کو بیان کیا ہے اور اہل ایمان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اور ارشاد ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، تم اجمالی طور پر اسباب اختیار کرو اور پھر اللہ پر اس کے نتیجے کا توکل کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگو، اگر تم توکل کرنے لگو، اللہ پر خالص اعتماد اور توکل کرنے لگو، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دینے لگے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا واپس لوٹتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل کرو۔ اب امام غزالی فرماتے توکل کے 2 شعبے ہیں، ایک توکل بلا اسباب اور ایک توکل مع الاسباب۔ بلا اسباب کا مطلب یہ کہ آپ اللہ پر بھروسہ اور توکل کریں لیکن دنیاوی طور پر کوئی اسباب اختیار نہ کریں۔ مثلا بیمار ہے، بیمار کی صحت کا ایک سبب ہے دوا اور علاج، وہ دوا علاج نہیں کرتا، اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا، ایک یہ توکل ہے۔ دوسرا مع الاسباب، کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، یعنی مریض ہے وہ دوا علاج کرے اور اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یعنی کہ یقین جو ہے وہ دوا پر نہ ہو، وہ ایک سبب کے طور پہ اختیار کرنا ہے، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ شفا اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ 2 شعبے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو دوسرا شعبہ ہے، یعنی اسباب اختیار کر کے جو توکل کیا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، یہ اعلیٰ درجہ ہے اس لیے کہ اس میں امتحان ہے کہ جب انسان اسباب اختیار کر کے نتیجوں کو پاتا ہے، اب اس پر امتحان ہے کہ یہ سبب پر نگاہ رکھے یا مسبب الاسباب پہ نگاہ رکھے۔ تو جب اس کا ایمان و یقین اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کی نفی کر کے رب الاسباب پر نگاہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دوا تو میں نے کھائی ہے لیکن شفا میرے خدا نے مجھے دی ہے، تو اس امتحان سے جب یہ کامیاب نکلتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اور یہ درجہ سنت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا تیری سواری کہاں ہے؟ کہا جی میں نے باہر چھوڑ دی ہے اللہ توکل پہ، آپ سے فارغ ہوں گا تو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ خود مجھے عطا کر دیں گے۔ آپ فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اس کو کھونٹی پہ باندھ دے، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اعقل فتوکل، ہاں بالکل، پہلے باندھو بالکل، اور پھر توکل کرو۔ تو یہ اصل سنت توکل ہے۔ اور پھر یہاں کی آج کی مادی دنیا کے اندر تو اسی توکل ہی پہ ہمیں چلنا ضروری ہے، کیونکہ آج اتنی میٹرسٹک معاشرہ، اتنی مادیت پرستی ہے کہ ہم جو اسباب سے نکل ہی نہیں سکتے، لہذا اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا نتیجہ ہمیں عطا کریں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، بالکل ایک دھڑ پڑا ہے، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا، زندہ کیسے رہے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو ایک شیر نے دھاڑ لگائی، آواز آئی تو وہ چھپ گئے ایک درخت کی اوٹ میں، تو شیر نے ہرن شکار کیا اور کھایا، کھانے کے بعد اس کو گھسیٹا اور اس جانور کے آگے رکھ کے چلا گیا، تو جانور نے آگے بڑھ کے اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹنڈ منڈ جانور کو کھلا سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوق ہوں، مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا۔ تو لہٰذا جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے کسب معاش کے دروازے بند کر دیے، کہا کہ آج کے بعد دکان نہیں کھولوں گا، اللہ پر توکل کر کے بیٹھوں گا، اللہ مجھے رزق دے گا۔ تو لوگوں میں شہرت ہوگی کہ فلاں اللہ والے نے اپنی دکان بند کر دی۔ تو اسی لیول کے ایک دوسرے اللہ والے نے جب یہ بات سنی تو وہ ولی وہاں پہنچے کہ میاں دکان کیوں بند کر دی؟ کہا میں نے جنگل میں یہ معاملہ دیکھا،
تو اللہ جب اس کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو اشرف مخلوق ہوں، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس دوسرے اللہ والے نے عجیب بات کہا کہ تو وہ معذور جانور کیوں بنتا ہے، شیر کیوں نہیں بنتا؟ واہ، تمہیں شیر بننا چاہیے تو شکار کر کے خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔ واہ، تو یہ اعلیٰ درجہ توکل کا کہ انسان اسباب اختیار کرے، پھر اللہ جو عطا کر دے پھر اس عطا کے اندر خود بھی کھائے اوروں کو بھی دے، تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آج کے زمانے میں اسباب سے کٹنا ممکن نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں علاج نہیں کروں گا، میں شفا یاب ہونے کے لیے بس خدائی سے مانگوں۔ ہاں، آپ دوا علاج کریں، یہ سنت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کے امیدوار رہیں، تو اس سے انسان جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت اچھی طرح آپ نے فرمایا۔ واقعی اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو پرندے صبح گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو سارے پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنا ضروری ہے، ضروری ہے، مطلب اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اصل توکل جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں نہیں ہوتا، بالکل واللہ ہاتھ